ایک آبسٹیکل ٹو پازیٹیو کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ لیک آف باؤنڈریز ہوتی ہیں. تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ باؤنڈریز کیا ہو سکتی ہیں کانورسیشن میں. کیا باؤنڈریز ہو سکتی ہیں کانورسیشن میں؟ فیملی کے ساتھ بھی. فیملی نے اکثر آپ کے بچپن میں کافی عجیب و غریب سے نام بھی رکھے ہوتے ہیں جس سے آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک انہیلدی چیز میں آتا ہے کہ اس طرح اگلے بندے کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہو سکتی ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، بیکاز وہ نام جو ہے وہ ایسوسیٹ کر چکا ہوتا ہے. تو سارے جتنے بھی فیملی ممبرز اس میں بلا رہے ہوتے ہیں، اگر فرینڈس کے سامنے بلایا تو فرینڈس کین میک فن آف دیٹ، تو وہ ہرٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ رسپیکٹفلی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ. آپ ان کے نام سے بلائیں ان کو، یا کوئی اچھا نام دیں، کوئی کسی چیز سے ایکویٹ نہ کریں جیسے اکثر ہوتا ہے جانوروں سے ایکویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی عجیب و غریب سے نام رکھے ہوتے ہیں. کچھ ہیلدی باؤنڈریز کی ایگزامپل ہے اپروپریٹ ٹرسٹ، موونگ اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹو انٹیمیسی ایموشنلی اینڈ فزیکلی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ کانورسیشن میں ہی سارا کچھ بتا دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی پرسنل ڈیٹیلز بھی بتا دیتے ہیں، اور وہ اگلے بندے کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہوتا ہے. اگلا بندہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو نو آل آف دیٹ رائٹ اوے، رائٹ، بیکاز وہ تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس لیول سے. تو اگر اگلا بندہ اوور شیئر کر رہا ہے، اگر اگلا بندہ اوور شیئر کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ایک پوائنٹ پہ آ کے نا اوور ویلمنگ ہوتا ہے، بیکاز مے بی وہ اس طرح کی کوئی بات شیئر کر دے جس کا آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، آپ کو کوئی کانٹیکسٹ نہ پتہ ہو، تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے اس کو کس طرح رپلائی کرنا ہے اس بات پہ، یا کیا بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کچھ غلط کہہ دیں اور اگلا بندہ اوفینڈ ہو جائے. اس لیے جو ہے سلولی آرام سے چلنا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوتا ہے. آئی تھنک اٹ ڈپینڈس آن دا انٹینشن. کچھ لوگ جو ہیں نا ویسے ہی ان کے پاس آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا اس طرح کوئی بات کرنے کا، یا ان کے بہت زیادہ پینٹ اپ ایموشنز ہوتے ہیں، تو وین ایور دے میٹ سم ون نیو ہو دے تھنک ول ہیئر اس، کہ ہو ول ہیئر اس، تو وہ ایک دم سے سارا کچھ ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ان ہوپس کہ اگلا بندہ شاید مجھے کنسول کرے گا یا ول ہیلپ می آؤٹ ان سم تھنگ. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایموشنلی مینیپولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے فرسٹ میٹنگ میں اگر ہے کچھ بہت کوئی پرسنل سی بات شیئر کر دی ہے، تو اگلا بندہ جو ہے اب وہ سوچتا رہے گا اس بارے میں کہ اس نے یہ بات کی ہے میرے ساتھ، ناؤ آئی ایم لائبل ٹو رپلائی ٹو ہم، یا آئی ایم لائبل ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اس ٹائپ کا کچھ. پھر ہے اسٹیئنگ فوکسڈ آن یور اون گروتھ. اپنی نیڈس، اپنی جتنی بھی آپ کی وانٹس ہیں اس کو پہلے رکھنا ہوتا ہے، دوسروں کی نیڈس وانٹس کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے. ناٹ بینگ اے پیپل پلیزر. وائی از دس امپورٹنٹ؟ اگر آپ پہلے سے ہی اگلے بندے کی جو نیڈس وانٹس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ دس از این ایگزامپل آف سیٹنگ اے باؤنڈری نا، کہ آپ اگلے بندے کو اس طرح کچھ کہنا نہیں چاہ رہے، یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک میوچل رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات ہو. اگر آپ تھوڑا بندہ ڈیفینسو ہوتا ہے اس طرح کی بات پہ، اٹیکڈ فیل کرتا ہے اس ٹائم پہ، تو آپ نے ٹھیک کیا کہ آپ نے اس ٹائم پہ سیف ایگزٹ لیا، بٹ آئی ووڈ لائک کہ یو ٹاک ٹو ہیم اباؤٹ دس، اور رسپیکٹفلی اور اسرٹیولی بات کرنی. اچھا دیکھیں، اگر سچویشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اگر اگلے بندے کی نیڈز آپ سے زیادہ اس ٹائم پہ امپورٹنٹ ہیں تو اٹس ناٹ دا ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف. آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، بٹ دیکھو سچویشن اور کانٹیکسٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اف another person is going through a trauma، اس ٹائم پہ آپ اپنی اسٹوری وہاں لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے، یا یو ول ناٹ اسٹارٹ ٹیلنگ دیٹ پرسن نو آئی آلسو وینٹ تھرو سم تھنگ سملر، اینڈ دین یو اسٹارٹ یور اسٹوری، تاکہ ان کی اسٹوری بیچ میں ہی کہیں رہ جائے. یو ویٹ فار دا ادر پرسن ٹو ٹیل دیئر اسٹوری اینڈ دین یو شیئر یور ایکسپیرینس ان ہوپس آف ہیلپنگ دیٹ پرسن. آپ اس طریقے سے بتاتے ہو ان کو کہ جو میرے ساتھ ایسے ہوا تو یہ میں نے کیا تھا، اینڈ آئی تھنک یہ اس طرح آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. مے بی شی فیلز ایز اف کہ آپ میں سے کوئی ایک اٹیک کر رہا ہے ان کو، گیون ہاؤ یو آر ٹاکنگ ٹو ہر اباؤٹ اٹ. آپ کا جو لہجہ ہے اس ٹائم پہ، باڈی لینگویج ہے، مینی تھنگس کنوے دس تھنگ، رائٹ. آپ اگر کچھ امپوزنگ ہو رہے ہیں آپ، تو اگلا بندہ ول فیل ڈیفینسو اینڈ دیٹ پرسن ول فیل اٹیکڈ. تو جو بات ہم کرتے ہیں اسرٹیو کمیونیکیشن کی، وہ یہی ہے کہ آپ نے رسپیکٹفلی آرام سے اگلے بندے کو بتانا ہے. اچھا یہی تو غلط اپروچ ہے نا، کہ اگلا بندہ جس ٹون میں بات کر رہا ہے آپ اسی کی ٹون ریسیپروکیٹ نہیں کرتے. جہاں پہ اسرٹیو نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں یا فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو دا بیسٹ آپشن از ٹو ٹیک اے سیف ایگزٹ. بیکاز اف یو اسٹارٹ پرووکنگ دا ادر پرسن، یا آپ اگریسو ہوتے ہیں یا پیسو اگریسو ہوتے ہیں، اٹس اونلی گوئنگ ٹو میک تھنگز ورس، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لائک سالو اینی تھنگ. یہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ نہیں ہے کہ اگلا بندہ جس طرح میرے ساتھ بیہیو کر رہا ہے یا جس طرح میرے سے بات کر رہا ہے، میں وہی فیلنگز، وہی طریقہ ریسیپروکیٹ کروں گا اس کے ساتھ.
آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ دا ادر پرسن از ناٹ ان اے لسننگ اسٹیٹ, وہ نہیں سمجھ پا رہا assertively بھی, تو آپ سیف ایگزٹ لیتے ہیں اینڈ یو ویٹ فار دا ادر پرسن ٹو کام ڈاؤن. تو اگلا بندہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ناٹ ان اے اسٹیٹ ٹو لسن یا از ناٹ ان اے اسٹیٹ ٹو کمپرومائز, یا بس سننے کی اس نہیں چاہ رہا, وہ ڈسکشن بھی نہیں کرنا چاہ رہا, بات نہیں کرنا چاہ رہا, وی ٹیچ ادر ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. آپ ان سے اکیلے میں علیحدہ سے ون آن ون بات کر سکتے ہیں, بیکاز دیکھیں جب وہ گروپ میں ایک بندے کے خلاف, یعنی کہ ایک بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہا ہے اور اگلے دو بندوں کا پوائنٹ آف ویو ملتا جلتا ہے, اینڈ دے آر پریزنٹنگ ٹو دیٹ ون پرسن از آؤٹ نمبرڈ ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو دیٹ پرسن اس ٹائم پہ وہ ہوگا ڈیفینسو, وہ آگے سے اگریسو بھی ہوگا, وہ نہیں سنے گا. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اس سے ریلیٹڈ ٹراما ہو وچ شی وانٹس ٹو شیئر, وچ شی وانٹس ٹو گیٹ آف ہر چیسٹ. اب ایسے تو نہیں آپ کر سکتے نا کہ کمپلیٹلی forget about the past. That's not possible because it's a part of you, it's part of your memories and it is going to come back. گائے بگائے نا ریکال آتا رہے گا. So you can't expect that one person to forget everything that happened in the past. Rumination ہوتی ہے کبھی کبھار اینڈ پاسٹ چیزیں آئیں گی. فیملیز میں اکثر ایسے ہوتا ہے, جو پاسٹ گریف ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا بہت نکلتا ہے باہر, وہ آتے جاتے یاد آتا رہتا ہے کہ تم نے ایکٹیو ایڈکشن میں میرے ساتھ ایسے کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے وہ کیا تھا, آتا ہے. بیکاز وہ گریف ہیلنگ ابھی اس ڈیپر لیول پہ ہوئی نہیں ہوتی اس ٹائم پہ, تو تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے. اگر وہ پاسٹ چیزوں کو ریوزٹ کر رہی ہیں جو ہو چکی ہیں آلریڈی, تو اٹ از پاسبل کہ اس ٹائم پہ ان کا جو اس پہ کانفلکٹ ہے وہ ریزالو نہیں ہوا, ٹراما نہیں ہے, اور اگلا بندہ اگر اس طرح بات کرے تو پھر آپ ان کو assertively تھوڑا سا بتا سکتے ہیں. دین اگین اگر assertively وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, so you take a safe exit from that situation or that conversation at that moment, and then you wait for the other person to calm down, then you sit them down اور آرام سے بات شروع کرتے ہیں. You ask them, why are you feeling this way, why are you thinking this way. پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کو. اس ٹائم پہ آپ کا جو جم برین ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس ٹائم پہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ کانورسیشن کرنی لازمی ہے, تو جسٹ physically stop yourself from doing it. Resist. Stop, think and then react. 1 minute management ہے اس کی. Stop کرو, think کہ یہاں پہ مجھے کچھ کہنا چاہیے یا مجھے نہیں کہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کریں. اگر تو لگتا ہے کہ کانورسیشن آگے بڑھ سکتی ہے, میں بات کر سکتا ہوں, یہاں پہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں اور اگلا بندہ ریئیکٹ نہیں کرے گا اس بات پہ, then you go on ahead with it. اگر تو لگتا ہے کہ اگلا بندہ تھوڑا سا ٹچی ہوا ہوا ہے, سینسٹیو ہوا ہوا ہے, اور وہ ریئیکٹ کرے گا ہی کرے گا اس پہ, اینڈ سچویشن از گوئنگ ٹو گیٹ ورس, دین یو ٹیک اے سیف ایگزٹ اینڈ یو ویٹ فار تھنگس ٹو گیٹ بیٹر اینڈ دین ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اچھا. سو لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. تھرڈ باؤنڈری ہے مینٹیننگ پرسنل ویلیوز ڈسپائٹ وٹ ادرز وانٹ. کیا کیا پرسنل ویلیوز ہوتی ہیں؟ بینگ آنیسٹ اور تو اس چیز کو آپ کانورسیشن میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ہاؤ ول یو مینٹین یور ویلیوز؟ ٹالرنس، پیشنس کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ. پرنسپلس، کوئی رولز اپنے آپ کے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں. پرسنل ویلیوز اپنے آگے رکھنی ہوتی ہیں، بیکاز اکثر ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی ویلیوز جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کی کہیں بیچ میں رہ جاتی ہیں. آپ نے جو اپنی باؤنڈری سیٹ کی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں لازمی بریچ ہو رہی ہوتی ہیں. اگلا پرسن جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی اگر اتنی کوئی پرسنل ویلیوز نہیں ہے، بیکاز آپ نے ایٹ سم پوائنٹ یہ امپریشن دیا ہوتا ہے کہ مے بی اٹس اوکے، کہ ٹھیک ہے تم کہہ لو مجھے یہ اس طرح کچھ. اکثر ہوتا ہے کہ اگلا پرسن اگر ہمیں جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے نہ کرنا یا اس طرح نہ کرنا. اس ٹائم پہ کمیونیکیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ مجھے برا لگے تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگا تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تم نے میری ایک پرسنل باؤنڈری یا ویلیو کو بریچ کیا ہے، تم نے میری ویلیو توڑی ہے. تو تاکہ اگلے بندے کو یہ میسج پہنچے کہ دس پرسن ول ناٹ ٹالریٹ لائنگ، سو دیٹ ادر پرسن ول ناٹ لائی ٹو یو، دیٹ ادر پرسن ول بی آنیسٹ اینڈ ول ٹیل یو وٹ اٹ از ایز اٹ از. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح پرسنل ویلیوز جو ہیں آپ اپنی کمیونیکیشن میں لے کے آتے ہیں. فورتھ ہے نوٹسنگ اینڈ اسپیکنگ اپ وین سم ون انویڈز یور باؤنڈریز. کب پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ باؤنڈری انویڈ ہو رہی ہے؟ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہو، یو فیل اٹیکڈ، بہت برڈنڈ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کانورسیشن آگے کنٹینیو کریں، دل چاہتا ہے کہ بس یہیں پہ کانورسیشن ختم کر دیں. اگریسولی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کو اگلے بندے کی باتیں جو ہے آہستہ آہستہ بہت بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں اس بارے میں.
تب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باؤنڈری اس ٹائم پہ بریچ ہوگی بھی ہے. تو وہ باؤنڈری کو ری اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بندے کو پھر سے بتانا ہوتا ہے کہ میری یہ باؤنڈریز ہیں ایک کانورسیشن میں, اور آپ نے یہ بریچ کی ہے تو میرے سے میں نہیں, یعنی کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نے بریچ کی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک یو ریسپیکٹفلی کہ نیکسٹ ٹائم سے آپ یہ باؤنڈریز کو مینٹین رکھیں اور اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ باؤنڈریز ہیں ہماری کانورسیشن میں, کہ یہ میری اپنی پرسنل باؤنڈریز ہیں. تو اسرٹیونیس اس ساری لائک باؤنڈری میں بہت ضروری ہوتی ہے. اسرٹیونیس اس لیے ہم آپ کو اسرٹیونیس یہاں پہ بہت زیادہ سکھاتے ہیں, بیکاز کمیونیکیشن از دا کی ٹو ایوری تھنگ. اگر آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو آپ کی ریکوری بھی افیکٹ ہوگی, سنس آپ اپنی فیملی کو بتا نہیں سکیں گے آپ کو کب کریونگز ہو رہی ہیں, آپ کو کب مسئلہ آ رہا ہے, آپ کو کیا فیلنگز آ رہی ہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے اٹ کین میک اور بریک اے ریلیشن شپ. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے پازیٹیو ہو, اچھی ہو, ہیلدی ہو, تاکہ آپ کا آگے جو ریکوری کا سارا پروسیس ہے وہ بھی آگے چلے. ٹھیک ہے. پھر ہماری ہے 5th باؤنڈری, ٹرسٹنگ یور اون ڈیسیجنس. سم ٹائمز ہم سیکنڈ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی باتوں کو. ایک بندے کو ہم نے کہہ دیا کہ نہیں تم مجھے اچھا نہیں لگا, پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں کر لو بات, یا کمپنسیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کس طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں ہم؟ کچھ کہہ کے جو کہ اگلے بندے کو شاید اوفینڈ کر جائے, لیکن وہ آپ کی پرسنل باؤنڈری کے ساتھ کانگروئنٹ ہو, تو آپ کس طرح اس چیز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ کانفرنٹیشن, جیسے آپ نے کہا, ٹو اوائڈ کانفرنٹیشن. آپ اگلے بندے کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے چلو کرنے دو اس کو, بات کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے. اگر آپ کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے آپ سن نہیں جا رہے ہوتے اس ٹائم پہ, اور اس کے بعد اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے آپ اس بات پہ, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ انٹائرلی ڈیفیکلٹ کانورسیشن جو کہ کانفرنٹیشن سے اسٹارٹ ہوگی. ایزیئر جاتے ہیں نا, یعنی کہ ایزی کانورسیشن ہو, بس ختم ہو, اینڈ دین وی موو آن ود آور لائفس. آپ نے اگر کوئی ایک ڈیسیجن لے لیا ہے ریگارڈنگ اینی تھنگ, ایک بندے کو اسرٹیولی کہہ دیا کہ تم نے جو مجھے کہا تھا یہ برا ہے, یعنی مجھے اچھا نہیں لگا, اور اگلا بندہ اس بات پہ اوفینڈ ہو گیا اور اس نے آپ سے کانورسیشن کرنا چھوڑ دیا ہے, کچھ کر دیا ہے, تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم پھر کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویل سینڈ دیم اے ٹیکسٹ میسج ود اے سوری, وی کین سینڈ دیم فلاورز ود اے سوری, اینی تھنگ. کوئی نہ کوئی جیسچر ضرور دیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے شاید میرے سے ہی غلطی ہوئی ہے, تم افینڈ ہو گئے تھے, آئی ایم سوری. بٹ اس ٹائم پہ آپ نے جو اس کو اسرٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنی پرسنل باؤنڈریز کے ود ان رہ کے کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. بٹ اگلا بندہ افینڈ ہو گیا اس سے, تو آپ نے ڈیسیجن لے لیا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو اسرٹ تو کر دیا, بٹ ناؤ آئی ہیو ٹو کمپنسیٹ. اس سے اگلے بندے کو یہ میسج بھی چلا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پرسنل باؤنڈریز ایز سچ مینٹین نہیں کی ہوئی, تو آئی کین ڈو دس اگین. یو شوڈ کیپ فرم آن یور ڈیسیجن. جو ایک ڈیسیجن لے لیا ہے اس پہ فرم رہنا ہے. نوئنگ ہو یو آر اینڈ وٹ یو وانٹ. وین یو نو وٹ یو وانٹ, یو نو کہ آپ نے کس طرح کی کانورسیشن آگے کیری فارورڈ کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے اگلے بندے سے میں کانورسیشن نہیں کر سکتا سنس ہمارے مائنڈ سیٹ نہیں ملتا, ہماری تھنکنگ نہیں ملتی, تو یو وانٹ گو اہیڈ ود آر کانورسیشن. یو ول اونلی ہیو اے کانورسیشن ود پیپل یو تھنک کہ آپ کے تھاٹس, آپ کی فیلنگ, سارا کچھ کانگروئنٹ ہے ان کے ساتھ. جب کانگروئنٹ ہوگا تبھی آپ ایک ایزی کانورسیشن کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, رائٹ؟ تو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو وٹ یو وانٹ. سیلف رسپیکٹ, ناٹ پٹنگ ٹو مچ ہوپ ان سم ون ایلس. اکثر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہے ہماری فیلنگس کیا ہے, دیٹ پرسن کین ٹیل, دیٹ پرسنز, اب ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دے آر مائنڈ ریڈرز بیسکلی, کہ وہ سمجھ سکتے ہیں, دے کین ریڈ ان بٹوین دا لائنس وٹ آئی ایم فیلنگ. بٹ میں اس کو میں وربلی کمیونیکیٹ نہیں کروں گا کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے, بٹ آئی ول ایکسپیکٹ کہ ادر پرسن جو ہے وہ خود بخود ہی سمجھ آئے گا اس بات کو. تو یہ ایک ہیلدی باؤنڈری ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ کی, کہ آپ نے دوسرے میں ہوپ نہیں اتنی رکھنی, آپ نے تھوڑا سا روم دینا ہے, روم فار ایرر. یہ بھی روم دینا ہے کہ اگلے بندہ شاید ایٹ سم پوائنٹ نہیں سمجھ پائے گا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, تو مجھے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کو کانٹیکسٹ بتانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, تاکہ اگلا بندہ بھی اپنی کانورسیشن کو اسی طرح تھوڑا بہتر بنا سکے. ریکگنائزنگ دیٹ فرینڈز اینڈ فیملی آر ناٹ مائنڈ ریڈرز. یہ وہی میں نے بات لئی اکٹھی کر دی ہے. ناٹ الاؤنگ سم ون ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف یو اور یور جنراسٹی, ویری امپورٹنٹ. سم ٹائمز ہم بہت اوورلی جنرس ہو جاتے ہیں اور اگلا بندہ لے جاتا ہے. اکثر ہم اگلے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی ایم اویلیبل فار یو اینی ٹائم یو وانٹ, اینڈ دیٹ پرسن ول کال یو ان دا مڈل آف دا نائٹ, اینڈ دین یو ہیو ٹو سٹ اینڈ لسن اینڈ کمپرومائز یور اون سلیپ فار دیٹ, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کا جو امیڈیٹ فیملی ممبر فزیکلی آپ کے ساتھ ہے اس سے بات کرو, کیونکہ ہماری بھی اپنی نیڈز ہیں, ہماری اپنی روٹین ہے. اگر ہم نے اگلے دن کام پہ جانا ہے
کہ ہم نے اگلے دن کام پہ جانا ہے تو یہ رات کو 2 بجے اٹھا کے ہمیں اگر کہہ رہا ہے کہ لسن ٹو می اینڈ دس اینڈ دیٹ, تو وہ ٹھیک نہیں ہے, بیکاز آپ کی اپنی جو پرائیویسی ہے اس ٹائم پہ, یا آپ کی جو سلیپ ہے, آپ کی روٹین ہے, وہ امپیئر ہو رہی ہے, ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اس لیے کسی کو ایڈوانٹیج نہیں لینے دینا اپنا. پھر ہے ناٹ الاؤ سیئنگ نو ٹو فوڈ, گفٹس اینڈ ٹچ دیٹ یو ڈو ناٹ وانٹ, اینڈ دس اپلائز ٹو ڈرگز ایز ویل. سم ٹائمز ویئر ان اے سچویشن, بندہ ہمیں آفر کرتا ہے ڈرگ, ہم ایک دفعہ نو کہتے ہیں, دوسری دفعہ نو کہتے ہیں, تیسری دفعہ ہم کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لیٹس ڈو اٹ. تو اس پہ اسرٹیولی لائک رہنا ہے, اس چیز پہ کانکریٹ رہنا ہے کہ اگر میں نے اپنے ذہن میں مائنڈ بنا لیا کہ میں ڈرگز نہیں کرنے, اگلا بندہ اس بات پہ اوفینڈ بھی ہو رہا ہے نا کہ تم تو پارٹی پرسن نہیں ہو, تم یہ نہیں ہو, تم وہ نہیں ہو, تمہیں فن نہیں کرنا آتا, تو آپ نے کہنا ہاں ٹھیک ہے مجھے نہیں فن کرنا آتا, دس از ناٹ مائی ڈیفینیشن آف فن, مائی ڈیفینیشن آف فن از سم تھنگ ایلس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو ڈرگس. یا یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو سے نو. یہ بھی ایک اسرٹیونیس کا پارٹ ہے, کیونکہ اگر آپ یس یس کرتے رہیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو کاز پرابلمس. کسی نے وہ مووی دیکھی ہوئی ہے دا یس مین, جم کیری کی, تو اس میں دیکھا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہر کسی کا پیپل پلیزر بنا ہوتا ہے, رائٹ, ہی ڈزنٹ سے نو ٹو اینی تھنگ. اور پھر جب وہ باری آتی ہے اس کی, وین وہ اس کے ساتھ جو سارا اسٹارٹ ہوتا ہے اینڈ ہی کانٹ لائی, تو اس ٹائم پہ وہ سارے اس کے کیسز بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین ان دا اینڈ واٹ ٹرائمس ٹروتھ. آنیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے کیس میں تو وہ کیس جیتا ہے, رائٹ. ریکوری میں یہ اس طرح ہیلپ کرے گا کہ اگر آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن ہوگی, آپ کی اپنی باؤنڈری سیٹ ہوئی ہوں گی, تو آپ کے چانسز آف ریلیپس کم ہوں گے. آپ کو جو بھی اس ٹائم پہ فیلنگز ہوں گی, کریونگز ہوں گی, سارا کچھ ہوگا, آپ افیکٹولی ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کر سکیں گے کسی دوسرے کے ساتھ. اور جیسے ابھی میں نے بات کی کہ سینگ نو, اگر آپ کو کوئی ڈرگ آفر کراتا ہے سنس یو ار ان ریکوری, تو آپ نے اگر مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے تو اب ایبسٹینس میں رہنا ہے, میں نے سوبرائٹی میں رہنا ہے, تو آپ اس کو کہہ دیں گے نو. تو یہ سارے جو اسکلز ہیں یہ لائک یہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں جو کہ آپ کے ایوری ڈے لائف میں بھی کام آتے ہیں, ناٹ جسٹ ریکوری بٹ ایوری ڈے لائف. پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, جو ہیبٹ 1 ہے پرو ایکٹیویٹی کی, اس میں آپ پہلے سے ہی لائک پلان کرتے ہو نا. یو ڈونٹ پٹ یور سیلف ان اے سچویشن جہاں پہ کوئی آپ کے لیے ہارمفل چیز ہوگی, پہلے سے سوچ کے جاتے ہو کسی چیز میں, پلاننگ کرتے ہو, یو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور ایکشنس. پرو ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ پہلے سے کانسیکوینسز, پروز اینڈ کونس, سارا کچھ آپ نے سمجھا ہوتا ہے, تو آپ اس طرح کی پھر سچویشن میں جاتے ہی نہیں جہاں پہ سلپ کا چانس. اچھا, یہ کچھ انہیلتھی باؤنڈریز ہوتی ہیں جو میں ساتھ بات کرتی رہی ہوں ان کی. ٹرسٹنگ نو ون اور ٹرسٹنگ ایوری ون. بہت زیادہ بلائنڈلی کسی پر ٹرسٹ کرنا یہ ایک انہیلتھی باؤنڈری ہے, بیکاز دین دا ادر پرسن ول ٹیک ایڈوانٹیج آف یو, دے ول واک اوور یو, دے ول ہارم یو. لیٹنگ ادرس ڈیفائن یو, ڈائریکٹ یو اینڈ اور ڈسکرائب یور ریالٹی. اگلا بندہ آپ کے لیے آنسر کر رہا ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ تھوڑا سا ہو رہا تھا, تو یہ ایک انہیلتھی باؤنڈری ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے, سو دیٹ پرسن از اونلی دیٹ, وہی بات کر سکتا ہے. اگلا دوسرا بندہ اس کے لیے یا اس بات نہیں کر سکتا یا سمجھا نہیں سکتا, بیکاز وہ فیلنگ صرف اس بندے کو پتہ ہے, اگلے بندے کو نہیں پتہ ہوتی. تو ایک انہیلتھی باؤنڈری ہے جو کہ یو گائز نیڈ ٹو فکس دس, کہ ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ آئی ول اسپیک مائی مائنڈ, یو ول اسپیک یور مائنڈ, اینڈ دین ول ریچ اے کمپرومائز, اینڈ ول ریچ لائک پلین گراؤنڈ یا سم تھنگ. ٹھیک ہے. پھر الاؤنگ سم ون ٹو ٹیک ایز مچ ایز دے وانٹ فرام یو. فالنگ ان لو ود سم ون ہو ریچز آؤٹ اور ود اے نیو ایکوینٹنس, یعنی کہ وہی ایک دم سے اوور شیئرنگ والی چیز ہو جانا, ایک دم سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ والی چیز ہو جانا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. دیر از نو سچ تھنگ ایز لو ایٹ فرسٹ سائٹ, بیکاز اس طرح کی چیزیں تو آلویز اینڈ اپ ان پرابلمس. تو یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو نو دیٹ پرسن بیٹر, یو نیڈ ٹو نو دیئر ہیبٹس, یو نیڈ ٹو نو دیئر ویکنیسز, دیئر اسٹرینگس, سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اینڈ دین میک اے ڈیسیژن ویدر یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور لائف ود دیٹ پرسن اور ناٹ. میک شیور کہ آپ کے جو تھاٹس ہیں, آپ کی جو فیلنگز ہیں, ویوز ہیں, وہ ایک پیج پہ ہوں, سملر پیج پہ ہوں, ملتے جلتے ہوں ایک دوسرے سے. پھر اچھا, ٹیلنگ اینڈ ٹاکنگ ایٹ این انٹیمیٹ لیول ایٹ دا فرسٹ میٹنگ, یہ میں آلریڈی اوور شیئرنگ. ایکسپیکٹنگ ادرس ٹو فلفل یور نیڈس, اپنی نیڈس خود فلفل کرنی ہے, یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ اگلا بندہ میری سوشل نیڈس فلفل کرے گا. میں اپنی سوشل نیڈس فلفل کروں گا. آئی ٹاک ٹو پیپل آئی لائک ٹو ٹاک ٹو. یہ نہیں کرنا کہ اگلا بندہ میرے سے آ کے بات کرے گا تو تبھی میں بات کروں گا. اگر آپ کی نیڈ ہے بات کرنا ہے کسی سے, تو یو گو آن, یو ٹاک ٹو سم ون. پھر ہے بلیونگ ادرس کین اینٹیسپیٹ یور نیڈس. وہی بات آ گئی
کہ اگلا بندہ چاہے مائنڈ ریڈر ہے, اس کو پتہ ہے میری ابھی کیا نیڈ ہے. اگلے بندے کو پتہ ہے کہ آئی نیڈ اے ہگ رائٹ ناؤ, بٹ میں نے وربلی کمیونیکیٹ نہیں کیا کہ آئی نیڈ اے ہگ, پر اگلے بندے کو بس ہم سوچ رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ وی نیڈ اے ہگ, آئی نیڈ اے ہگ, یا نیڈ ٹو ٹاک, یا اس ٹائپ کا کچھ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہے کہ مجھے کیا نیڈ اس ٹائم پہ, آپ نے خود کنوے کرنی ہے کہ میری یہ نیڈ ہے. بیکاز اگلا بندہ ہو سکتا ہے مسکنسٹرو کرے آپ کی نیڈ کو, اگلا بندہ شاید سمجھے کہ اس کی یہ نیڈ ہے بٹ اصل میں آپ کی نیڈ نہیں ہے, تو اس لیے خود سے کنوے کرنا بہت ضروری ہے. سو یہ ایک تھوڑے سے اسٹیپس ہیں وچ ہیلپ یو ان افیکٹو کمیونیکیشن. یہ یاد کر لیں, لکھ لیں, جو مرضی, بٹ دیز شوڈ بی ان یور مائنڈ. پہلا ہے لسن وداؤٹ کاؤنٹرنگ, ڈیفینسو نہیں ہونا, ویٹ کرنا اگلا بندہ اپنی پوری اسٹوری سنا دے اینڈ دین پریزنٹ یور پوائنٹ آف ویو. بیچ بیچ میں ٹوکیں گے تو اگلے بندے کو پتہ لگے گا کہ یو ناٹ لسننگ, یا یو آر تھنکنگ کہ میں نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے. ایکٹیو لسننگ کرنی ہے. میک آئی کانٹیکٹ, اس سے اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یو آر انٹرسٹیڈ. اسپیک فار یور سیلف. لسن وداؤٹ کاؤنٹرنگ ہے کہ ڈیفینسو نہیں ہونا. اکثر جب کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم پہلے سے ہی پلان کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس چیز کا جواب کیا دینا ہے ہم نے اب. تو اگلا بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ ایٹ سم پوائنٹ رجسٹر ہونا بند ہو جاتا ہے ہمارے دماغ میں. ہم ایکٹیولی لسن نہیں کر رہے ہوتے, ہم بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا جواب کس طرح دینا ہے. تو ویٹ کریں کہ اگلا بندہ اپنی بات پوری کر لے, اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرے, دین آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں. اچھا نہیں, یہ ہو رہا ہوتا ہے ڈیورنگ دا کانورسیشن, جب اگلا بندہ بول رہا ہوتا ہے, سو دیر آر چانسز کہ یو ول مس سم امپورٹنٹ ڈیٹیلس جو اگلے بندے نے کہا ہے, بیکاز آپ یو ور پری آکوپائڈ ود تھنکنگ کہ میں نے اس پہلی چیز کا کیسے جواب دینا ہے. پھر میک آئی کانٹیکٹ ہو گیا. اسپیک فار یور سیلف, کہ جو آپ کو فیلنگس ہیں, آئی لینگویج استعمال کرنی ہے. آئی فیل, آئی نیڈ, اسرٹیونیس. اسٹیٹ اینڈ ری اسٹیٹ وٹ یو ہیو ہرڈ, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. یہ ہے کہ جیسے اگلے بندے نے بات کر لی ہے تو آپ اس کو ری اسٹیٹ کرتے ہو کہ ہیو آئی انڈرسٹوڈ اٹ کریکٹلی, کہ دس از وٹ یو مینٹ بائی دس, تاکہ کوئی مسکنسیپشن نہ ہو, مس کمیونیکیشن نہ ہو. دس پریونٹس مس کمیونیکیشن. سیک کلیریفیکیشن, جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, یعنی کہ سمجھ آ رہی ہیں جو اگلا بندہ کہہ رہا ہے, تو کلیریفیکیشن مانگتے ہیں. یو اسٹاپ دیٹ پرسن اینڈ یو سے کہ کین یو پلیز کلیریفائی دیٹ. جیسے کہ اکثر جیسے مس کر رہی تھی ابھی کہ میں بات کر رہی تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے روکا اور کہا کہ کین یو پلیز پھر سے یہ بتا سکتی ہیں. تو سی کلیریفیکیشن یہ ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ پرابلمس آ رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, بٹ فیس پہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز پھر سے بتا دیں, فیک نہیں کرنا. پھر ہے اسٹک ٹو دا سبجیکٹ, کوئی دوسرے سبجیکٹ کی بات نہیں کرنی, جو بات ہو رہی ہے پہلے فنش دیٹ اینڈ دین موو آن ٹو سیکنڈ سبجیکٹ. لک ان سائڈ یور سیلف. میٹا کوگنیشنس کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں ویو کرتے ہیں آپ, کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پرسن میں ویو کرنے کا فائدہ ہوتا ہے, یو کین سی کہ میری ٹون ٹھیک ہے, اف یو رائٹ, اف یو رانگ. تو لک ان سائڈ یور سیلف. آسک فار بیہیویئرل چینج. جب اگلے بندے کو ساری بات بتا دی ہے اینڈ دین یو ٹیل ہم کہ ڈیلی روٹین میں آ کے کہ آئی ووڈ لائک کہ آپ تھوڑی سی اپنی روٹین چینج کریں. آئی ووڈ لائک یو ٹیک اے شاور بیکاز آپ کی ہائیجین تھوڑی سی خراب ہے. آئی ووڈ لائک یو ٹاک ٹو می ریسپیکٹفلی. آئی ووڈ لائک ٹو سی سم چینج ان یو. اسرٹیونیس. پھر ہے ریممبر یور پارٹنرز ٹریگر پوائنٹس, کہ اگلا بندہ کس بات پہ ٹریگر ہوتا ہے, اور پھر اس کو یوز نہیں کرنا کانورسیشن میں ایز این اٹیک. اکثر ہوتا ہے نا, ہم اگلے بندے کی ویکنیسز کو پک آؤٹ کر کے وہی اس پہ واپس ڈالتے ہیں, پن پوائنٹ کرتے ہیں اس کو, یعنی کہ تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے, اس کو ڈرانے کے لیے, تھوڑا سا اس کو اریٹیٹ کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری ویکنیسز تھیں, یہ پرابلمس تھیں تمہاری, اٹیکنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ ٹریگر جو ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اگلا بندہ ٹریگر ہوگا اور اس کا ریئیکشن غلط آئے گا, وہ نہیں چیزیں یوز کرنی. ریممبر یور اون ٹریگر پوائنٹس. کہیں پہ بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کسی بات سے ٹریگر ہونا شروع ہو گئے ہیں, کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں, سینسٹیو ٹاپک ہوتے ہیں ہماری, بنے ہوتے ہیں, اسکیماز ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کو لگے کہ یہ بات اب مجھے ٹریگر کرنے لگی ہے, تو اسٹاپ دیٹ پرسن رائٹ اوے. اگلے بندے کو بتا دیں کہ نہیں اسٹاپ, دس از گوئنگ ٹو ٹریگر می, اور اس سے ریئیکشن آئے گا, تو آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس کانورسیشن رائٹ ناؤ, ویل ٹاک سم ادر ٹائم. ہاں, اس سے پہلے آپ فل ٹریگر ہو کے ایک ریئیکٹیو اپروچ میں چلے جائیں اور غصہ کرنا شروع کر دیں کچھ بھی اس طرح, تو اس سے بہتر ہے اسی وقت اسٹاپ کر دیں. پھر ہے اگری ٹو ڈس ایگری سم ٹائمس. اگلا بندہ ایٹ پوائنٹس ٹھیک ہوگا تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے گریسفلی, کہ اگلا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہر وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا, آئی کین بی رانگ سم ٹائمس.
پھر ریممبر دا پاور آف اپالوجی. اف یو ہیو ہرٹ سم ون, اف یو ہیو سیڈ سم تھنگ بیڈ ٹو سم ون, کچھ بھی, اپالوجائز. اٹس ہارڈ. کچھ لوگوں کو بہت ایشو ہوتا ہے اپالوجائز کرنے میں, کچھ لوگوں کی تھوڑی سی ایگو آ جاتی ہے بیچ میں کہ میں نے اس کو اپالوجائز کر لیا تو میں تھوڑا نیچے ہو جاؤں گا, وہ اوپر ہو جائے گا. بٹ نو, اپالوجائز. اس کو کہہ دیں کہ آئی ایم سوری آئی ہرٹ یو, آئی ایم سوری آئی ہرٹ یو, آئی ایم سوری اس طرح ہوا. اپالوجی از اے ویری گڈ تھنگ. اٹ کلیئرس تھنگس, اٹ میکس دا ریلیشن شپ بیٹر. اس لیے ہم یہاں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا معافی تلافی اضافی پہ, کہ پہلے اپنی فیملی سے معافی مانگیں کہ آپ نے جو بھی کرائسس کیے ایکٹیو ایڈکشن میں, پھر اس کی تلافی کریں, تھنک اباؤٹ اٹ, پھر اضافی کریں. ایسے بیہیویئرز ان کو دکھائیں, جو سیک فار بیہیویئرل چینج والی چیز ہے, کہ بیہیویئرز دکھائیں ایسے کہ جس سے وہ جو ڈیمیج ہوا ہے تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے یا ریورس ہو سکتا ہے. تلافی ہوتا ہے, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, تھوڑا سا کمپنسیٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں اس بارے میں, آپ کے جو تھے کرائسس تھے وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہے بی کلیئر اینڈ فرم وین کمیونیکیٹنگ یور باؤنڈریز. اگلے بندے کو پہلے سے بتا دینا ہوتا ہے کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں. آئی ول ناٹ ٹالریٹ ڈس رسپیکٹ, آئی ول ناٹ ٹالریٹ اف یو ٹاک ٹو می ان این اینگری ٹون, آئی ول ناٹ ٹالریٹ اگر آپ میرے سے بدتمیزی کریں گے, آئی ول ناٹ ہیو اے کانورسیشن ود یو اگر آپ اس طرح بات کریں گے. یہ میری باؤنڈریز ہیں, میں پرسنل چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا, یہ میرے ٹریگرز ہیں, میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. باؤنڈری سیٹ کریں. باؤنڈری سیٹ کرنے سے آپ کی کانورسیشن بہت اسموتھ ہو جائے گی, اور جب کانورسیشن اسموتھ ہوگی, کمیونیکیشن بہتر ہوگی, اوور آل لائف اسٹائل آپ کا بہتر ہوگا, بیکاز آپ کمیونیکیٹ اچھا کر پا رہے ہوں گے.